السلام علیکم ناظرین اکرام. ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کاشف عباسی اور وسیم بادامی نے سیاسی پارٹیوں کو کس طرح سے ننگا کر کے رکھ دیا. کاشف عباسی اور وسیم بادامی نے لوٹاکریسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تمام پارٹیوں کا ننگا کر کے رکھ دیا کہ اپنے اپنے دور میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ لوٹوں کو خریدتی رہی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں اور اس کو ضمیر کی آواز کہتی رہی ہیں. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بیچیں گے نہیں، بیچتے اس وقت ہے جب ہماری پارٹی سے کوئی ہمارے خلاف جائے. اگر ہماری مخالف پارٹی کا کوئی آدمی تو وہ ضمیر بکتا نہیں ہے، وہ ضمیر کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. کتنی آپ تو خوش ہوں گے، شکر ہے چھوڑی پارٹی آپ نے کیسے ٹائم پہ یہ چیزیں ڈیفینڈ نہیں کرنی پڑ رہی ہیں آج آپ کو. شکر الحمدللہ، میں مطمئن ہوں. اور بہت سے دوست پارٹی کے دیرینہ کارکن، اب میں کچھ دن پہلے لائرز کنونشن ہوا، اس کے اندر ہمارے اسلام آباد بار کاؤنسل کے سینئر ممبر ہیں علیم عباسی صاحب، پیپلز ڈسٹرکٹ کے جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں شکیل عباسی صاحب جو بار کے بھی صدر ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوئے. عباسی سارے ٹھیک کھڑے ہیں. آج بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی ناکامی اس آئینی ترمیم کو لے کر آنے کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے، یہ کیوں پہنا ہے؟ مجھے لگتا ہے وزیر اعظم اگلے بلاول صاحب ہوں گے. جو بھی محرکات ہوں، محرکات کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. رضا ربانی صاحب کا خط بھی میں آپ کو، ان کا ایک پریس سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی اور بڑا کیٹیگوریکلی دیکھیں، رضا صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین رہے، 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی بیش بہا خدمات رہی ہیں، بطور چیئرمین سینٹ بھی رہی ہیں، اور ہم اکراس دا پارٹی لائنز ان چیزوں کے معترف بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے کہ آپ رینیگیٹ ووٹس لے کر آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو آپ اس کو متنازع بنا دیں گے. ایک طرف آپ کے ارد گرد لوگ، آپ کی پارٹی کے اندر لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف مت جائیں، اور یہ جو آئینی ترمیم آپ کو یاد ہے ویسے رضا صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے اگر ہم نکال سکیں اسی سینٹ میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا میرا ووٹ میری پارٹی کی امانت ہے. جی ہاں درست، لیکن پارٹی کے اندر ہوتا ہے کیا یہ ووٹ صرف اس وقت پارٹی کی امانت ہے جب آپ پیپلز پارٹی سے ہوں؟ یہ المیہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اس میں پیپلز پارٹی آپ کو پریشانی ہے کہ بلاول صاحب کس راستے پہ چل پڑے؟ مجھے دکھ ہے فرینکلی، اور دکھ اس لیے ہے کہ ان کی جو سوچ تھی میں اس کا بہت مداح رہا ہوں، لیکن جو پچھلے چند سال گزرے ہیں اس کے اندر ایک ٹرانزیشن ہوا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی کی مجموعی طور پر جو سیاست ہے وہ پاور پالیٹکس کی جانب گئی ہے. اس کے بھی اپنے دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسی طرح پارٹی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جس سیاست کی ضرورت ہے وہ پھر آج وہ سیاست نہیں کر رہے. ان کو اس قسم کی سیاست سے، جو پارٹی کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے ان کو اس ڈگر پر ڈالا ہے کہ جناب یہ کام کیجئے، تو وہ لوگ اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہیں آج، تو اسی وجہ سے باہر تو جو بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس عہدہ آ گیا، تمہاری باری ہے، ذرا یہ کام کرو گے تو عہدہ ملے گا. تو میں تو یہی امید رکھ سکتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک لبرل پروگریسو سوچ رکھنے والی جماعت ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر اس کی آواز ایک توانا آواز ہونی چاہیے، بننی چاہیے، اور وہ توانا آواز قائم بھی رہنی چاہیے. سر میں لیٹ می سے وسیم، آپ مجھے اپنا ویو بتا دیں اس پہ. آپ سرپرائز ہے لیکن ضرب لگنے کی بات آتی تھی تو آپ فوراً مڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی، پیپلز پارٹی دفاع کرے گی ان چیزوں کا، پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی آئین، قانون، اخلاقیات کے ساتھ، ان پرنسپلز کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی وسیم صاحب وہیں کھڑی ہے یا ہل گئی ہے تھوڑی اپنی جگہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہل گئی ہے اور بہت زیادہ ہل گئی ہے، اور یہ افسوسناک بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ خاص طور پہ جب ینگ پولیٹیشین سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے اس کا پہلا دھچکا کہہ لیجیے، افسوس کہہ لیجیے، وہ اس وقت ہوا کہ جس انداز سے یہاں کراچی کے بھی میئر کا جس طریقے سے چناؤ ہوا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہمارے، لیکن ظاہر ہے وہ جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا اس کی تو حمایت کیسے کی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ نمبر گیم میں بالکل واضح تھا کہ نہیں بن سکتا پیپلز پارٹی کا میئر، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن والے دن جو ہے وہ ایکس نمبر آف پیپل نہیں آئے. انہوں نے بعد میں اوپنلی کہا کہ میں نہیں آنے دیا گیا. اس دن الیکشن ہو گیا اور میئر کراچی منتخب ہو گئے، اور ابھی یہ آج اس کا ایکشن ریپلے ہمارے ایک سامنے آ رہا ہے. اب بدقسمت یہ لگتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا یہ لگتا ہے کہ کسی نے بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. یہ پاکستان کی سیاستدانوں کی تاریخ ہے. ابھی آپ جو پرانی کلپ دکھا رہے تھے، آپ بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہے تھے کہ جب یہی کام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کہ ان کی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے دیا کسی نے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جمہوریت کی پیٹ پہ چھڑا کو پائے، آج اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور سائڈ بھی بتا دوں وسیم، اس وقت یہی سنیں، اس وقت کی بینیفیشری ذرا ٹی وی پر دیکھیں کس طرح جشن منا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف، جب اس وقت یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جب اس وقت ایک عدم اعتماد کی تحریک میں 14 لوگ لوٹے ہوئے تھے، انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو بچایا تھا اس چیئرمین سینٹ. اس وقت آپ اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کا بینچ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو سائڈ ہے ان کا فلور دیکھ سکتے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں.
तो उस वक्त जो जश्न मना रहे थे आज वो दूसरी साइड पे खड़े हैं, उस वक्त जो रिसीविंग एंड पर थे और जिनका ख्याल था कि जमहूरियत में की पीठ में छुरा घोंपा गया है वसीम, आज वो दूसरी साइड पर आ गए। दैट्स दी आयरनी। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था जो आपने कहा, मैं एग्जैक्टली कहने वाला था कि उस वक्त आप पीटीआई के बयान देखें, वो तंजिया अंदाज में मेरे और आपके टॉक शोज में बैठ के कहते थे कि क्या हुआ, वो बिका थोड़ी है, जमीर बाकायदा तंजिया अंदाज में कहते थे, तालियां पीटते थे। और उस वक्त हासिल बदनजो साहब ने उस वक्त के डीजी का नाम लेकर कहा था, जब उनसे पूछा गया था पार्लियामान की राहदारी में कि ये क्या हुआ है, तो कहा कि जनरल फैज का फैज है ये। तो उस वक्त भी वाज़ेह था कि मामला क्या हो रहा है, और पीटीआई को पता, पीटीआई को सेलिब्रेट करती, तालियां मारती थी, कहती देखा हमारी स्ट्रेटेजी देखी, ये जमीर जागा लोगों का। तो बस ये कोई किसी ने सबक नहीं सीखा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब से ज्यादा मुतालिका आदमी कौन है, उनसे ज्यादा कौन मुतालिका? इन्होंने कैमरा निकाल लिया था कि कमाल नहीं हो गया था कि इलेक्शन में एग्जैक्टली कि अंदर से कैमरा निकला। मैंने उनसे पिछले दिनों पूछा, जब मुलाकात हुई, कि सर वो जो कैमरे निकल आए थे, जो अपनी नौयत का खतरनाक वाकया था, उसका हुआ क्या? तो इन्होंने मुझे बताया कि उसकी कमेटी बनी थी। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा इजलास ही नहीं हुआ। मैंने पूछा एक भी इजलास नहीं हुआ, यानी हमारी तसल्ली के लिए इजलास हो जाता है, हुआ ही नहीं। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि किस तरह से काशिफ अब्बासी और वसीम बादामी ने सियासी पार्टियों को के ज़मीर को झंझोड़ के रखा है। उन्होंने कहा कि जब एस्टैब्लिशमेंट का डंडा होता है फिर ज़मीर जागता है, जब पैसे से ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, ज़मीर बिकते हैं, तो फिर कहा जाता है कि ज़मीर ज़िंदा हो गया। लोटोक्रेसी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत इकदाम है। आज एक पार्टी करती है और दूसरी पार्टी उसके खिलाफ एहतजाज करती है, और फिर जब वो पार्टी हुकूमत में आती है और उसको लोटों की ज़रूरत होती है तो वो लोटे खरीदती है और फिर ज़मीर ज़िंदा होने के नारे मारती है। ये इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नवाज खोखर ने भी इसके ख़िलाफ़ बयान दिया है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।